وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ ہم دعوت دین کیوں دیں یا ہم ہی دعوت دین کیوں دیں؟ ہم اس دعوت کے ٹھیکیدار کیوں ہیں؟ ہم نے یہ دعوت دینا اپنے لیے کیوں چن لیا ہے؟ اور اس دعوت کے لیے اپنے معاملات کو اور اپنے مسائل کو چھوڑ کر اپنے وسائل اس کام کے اندر کیوں جھونک رہے ہیں؟ اپنی توانائیاں، اپنے اموال اس دعوت میں کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں پہلے اپنے ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ ہمارا جو ماضی ہے وہ اس حوالے سے بڑا ہی تابناک ہے، بہت زیادہ روشن ماضی کے ساتھ یہ امت کھڑی ہے۔ آج آپ کے ہاتھوں میں یہ کتب موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، مستدرک حاکم، الغرض 20 کتابیں احادیث کی موجود ہیں۔ یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ پھر یہ مسائل، یہ فتاوی جات، یہ قرآنیات، یہ حدیثیات، یہ عقیدہ، یہ فقہ، احکام و مسائل، فتاوی، یہ سیرت، یہ اصلاح معاشرہ، یہ انکار حدیث کا رد، یہ فتنوں کا رد، دعوت و تبلیغ، سیرت و نصائح، تاریخ، اخلاقیات، ادب، یہ طب و حکمت، یہ مناقب، یہ زہد و تقوی، یہ معیشت، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ سب ہم تک کیسے آیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنا ماضی پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے ماضی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اس دعوت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا کیوں بنایا ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر کے اندر بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انشاءاللہ آج اس لیکچر کی کوشش کریں گے کہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو کے پرائیویٹلی لنک بن کے آپ لوگوں کو مل جائے، وہاں سے آپ جس وقت مرضی سن سکتے ہیں۔ گروپ میں کوئی چیز شیئر نہیں کی جائے گی، گروپ میں صرف کلاس کا لنک آئے گا اور نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا جو اللہ رب العزت نے وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہہ کر ہمیں اس امت کو اس کام کے لیے چن لیا ہے، اور اس امت کے گروہ کو، وہ گروہ جو دعوت اللہ کا کام کرنے والا ہوگا، وہ گروہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، وہ گروہ جو لوگوں کے اندر خیر اور نیکی کی بات میں کرے گا، وہ گروہ جو لوگوں کو برائی سے روکے گا، اس کو اللہ نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا ہے۔ کہ وہ گروہ کون ہوگا؟ وہ گروہ کامیاب گروہ ہوگا۔ کامیاب، ہمارے لیے کامیابیوں کے بہت سے معیار ہیں۔ ہمارے لیے کامیابی کا معیار اچھی ڈگری ہے، ہمارے لیے کامیابی کا معیار ایک نیک لڑکی، ایک اچھی لڑکی، یا ایک نیک لڑکے یا ایک اچھے لڑکے سے شادی ہے۔ ہمارے لیے کامیابی کا معیار یہ دنیاوی سٹیٹس ہے،
ہمارے لیے کامیابی کا معیار ایک اچھی جگہ پر اچھا گھر ہے. ہمارے لیے کامیابی کا معیار ہم نے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق کامیابی کا معیار رکھے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں. اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جتنی کوئی انسانی ذہن کی وسعت ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی کامیابی کے اپنے اپنے دائرے بنائے ہوئے ہیں. جب بچہ شیر خوار ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، مدر فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ ماں کی گود سے اتر کر چلنا شروع کر دے. جب بچہ پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے اتر کے دوڑنا شروع کر دے. ہم بچے کو نرسری میں یا پریپ میں یا پلے گروپ میں داخل کروا دیتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پلے گروپ سے نکل کر پریپ میں نرسری میں چلا جائے، نرسری سے یہ پریپ میں چلا جائے، پریپ میں یہ 1 میں چلا جائے. کامیابی کے معیار ہر دفعہ ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے اس کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل لے لے. چند سال موٹر سائیکل پر گزارنے کے بعد اس کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی لے لے. گاڑی لینے کے بعد کامیابی کا معیار اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایف ایکس ہے یا آلٹو ہے تو وہ کرولا لے لے، وہ ہونڈا ایکارڈ لے لے. اور اس طرح کی گاڑی لینے کے بعد اس کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ جیپ لے لے، لینڈ کروزر لے لے، V8 لے لے. اور اس کے بعد اس کے لیے کامیابی کے معیار پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جو اخروی کامیابی جس کے معیار کبھی بدلتے نہیں ہیں، وہ معیار جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اللہ نے سیدھے لفظوں میں بتا دیا. 3 کام کر لو تم کامیاب ہو. نمبر 1، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ لوگوں کو خیر کی بات کریں، خیر کی بات، بلائی کی بات، بلائی کی طرف بلائیں. یہ آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ، میں کچھ اقتصابات پہلے لیکچر سے ہاتھ نکال رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے پہلا لیکچر نہیں لیا ان کو پتا ہو کہ پہلے لیکچر میں کیا بات کی گئی تھی. پہلی چیز، لوگوں کے اندر خیر کی بات کرنا. جب آپ لوگوں کے اندر بیٹھ کر خیر کی بات کریں گے لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے. جب آپ ایک اچھی مسلمان خاتون، اچھے مسلمان مرد کی حیثیت سے باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو، ہوتے ہیں خبیث النفس لوگ بھی دنیا کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، لیکن اکثریت خواتین، وہ مرد، وہ آپ کے لیے اچھے الفاظ، وہ آپ کے لیے اچھے الفاظ، اچھی نگاہیں، اچھی سوچ رکھیں گے. اگر کوئی خاتون ہے جس کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو وہ ایک سلجھی ہوئی باپردہ نیک سیرت خاتون کو، لڑکی کو دیکھ کر یہ سوچے گی کہ کاش اس کے ساتھ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے. اور کئی خواتین جو ہیں، کئی رشتے مساجد کی بنیاد پر ہی ہو جاتے ہیں کہ لڑکیوں کو پردے کی حالت میں، اچھی حالت میں، اچھے برقعے میں، اچھی تربیت میں دیکھ کر خواتین گھر تک پہنچ جاتی ہیں کہ جس بیٹی کو میری بہو بنا دیں. بہت سارے مردوں کے اندر، مردوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر، اس کے تقوی، اس کے خلوص، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، اس کی ایکٹیونیس کو دیکھ کر، دین کے لیے اس کی سوچ و بچار کو دیکھ کر اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی بہن کا رشتہ دینے کا تیار ہو جاتے ہیں. بری سوچیں رکھنے والے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف ان سوچوں کی بات کریں گے جو سوچیں ہمارے اور آپ کے لیول کی ہیں. کیونکہ جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے، آج الحمدللہ کلاس میں ایک اصلی اور ایک فوٹو کاپی دونوں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اصلی والی کی بھی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ فوٹو کاپی کی بھی حفاظت کرے. اور فوٹو کاپی کو پتہ ہے میں فوٹو کاپی کس کو کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میری بھانجی کلاس میں آئی ہے اور اسے میں اپنی بہن کی فوٹو کاپی کہتا ہوں. اچھا جی، مقصد کہنے کا کیا ہے
کہ 3 کام اللہ رب العزت نے بتائے ہیں. یدعون الی الخیر، لوگوں کو نیکی کی بات کہنا، لوگوں کو نیکی کی بات، خیر کی بات، اچھائی بلائی کی بات کی طرف بلانا. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو شراب اور کباب اور ناچنے اور گانے کی دعوتیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ نیکی کی بات، بلائی کی بات، اچھائی کی بات. آج کسی کے لیے خیر کے کام میں کام آنا یقین کریں بڑا ہی مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں آپ لوگ، آپ کو کوئی بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے بندو، اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کی طرف بلانا ہے. تو اگر خیر کی بات کی طرف بلانا ہے تو بھلے شخصیت کو خیر والا بنانا پڑے گا، نمبر 1. دوسرا کام، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کے درمیان رہ کے، لوگوں کے اندر چل کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، حکم دینا ہے نیکی کا کہ بھی یہ کرو، یہ اللہ نے ہمارے اوپر فکس کیا ہے، فرض کیا ہے، یہ کرنا ہے. آج ہم کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کا کام ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ، آپ میں سے جو بھی، آپ تقریباً سارے ہی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، سارے، جن کو تقریباً میں جانتا ہوں، کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں مکمل نہیں جانتا، ورنہ اکثریت جو مدارس والوں کی پڑھی ہوئی یہاں پر موجود ہے. اس کلاس کے اندر 15 لوگ میرے علاوہ موجود ہیں. وَيَأْمُرُونَ کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی قرآن سے اٹھا کر دیکھ لیں، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے. حکم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کرو، یہ میں کہہ رہا ہوں کرو. عرض یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان کر لیں، اور میری بہن کر لو. یہاں پر عرض کی بات نہیں کی جا رہی. لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، تو حکم تب ہوگا جب آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ آپ حکم کرنے کے قابل ہوں. لوگ آپ کی، جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھلائی کی، خیر کی، الفت کی، محبت کی بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کا حکم بھی مانیں گے. اس دنیا کے اندر ہی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کے حکموں پر گردنیں کاٹی اور کٹوائی جاتی ہیں، اور ان شخصیتوں کی سردار شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ان سے بڑھ کر آج تک کسی سے محبت کی گئی، نہ ان سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت کر پائے گا. جس قدر محبت ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک دیندار کو، ایک داڑھی والے کو، ایک پردے والی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اور تیسرا کام، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو برائی سے منع کرے، وہ بھی حکمن، عرضن نہیں. جو مدارس کے پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امر اور نہیں، کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دینا امر ہے، اور کسی بھی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا نہیں ہے. زبردستی روکنا، ہاتھ سے، زبان سے. اور یہ دونوں کام آپ پر بھاری ہو جائیں تو پھر صرف دل میں برا جاننا. اب ذرا سمجھیں اس بات کو کہ یہ 3 کام، لوگوں میں بھلائی کی بات، لوگوں میں نیکی کا حکم، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا. اللہ نے کہا 3 کام کر لو تم کامیاب ہو. 1400 سال سے، 1450 سال سے، یہ 1444 ہجری چل رہی ہے جب سے قرآن نازل ہوا ہے، آج تک کامیابی کا یہ معیار تبدیل نہیں ہوا. اور اس معیار کو لے کر چلا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معیار کو لے کر چلا کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اصحاب، ان اصحاب کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام، علماء کرام، یہ مدارس کے اندر بیٹھ کر ٹاٹوں پر، ترپائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے کہ جن کے پاؤں پر بیٹھ بیٹھ کے ان کے ٹخنے سے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان محبتوں کو،
ان پیار کو لے کر چلے اور پھر ایسا چلے کہ دنیا کے اندر چھا گئے. سپر پاوریں ان کو گرانے کے لیے اٹھ اٹھ کے آئیں اور اٹھ اٹھ کے ناکام ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ نے کامیابی کے یہ 3 معیار مقرر کر دیے ہیں. یہ 3 معیار مقرر کر دیے ہیں. ان 3 معیاروں کے علاوہ کامیابی اور کہیں ملنی ہی نہیں ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے جنت میں جانے کا یہ سب سے آسان رستہ ہمیں ملا ہے، اور اللہ نے گھوم گما کے سمیٹ کے اسے ہمیں ایک سیٹ کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے. اب دیکھیں، اس وقت میرے علاوہ 17 لوگ یہاں پر موجود ہیں. اگر یہ 17 لوگ میرے گھر میں بیٹھے ہوں یا آپ میں سے کسی کے ایک بندے کے گھر میں ہوں تو 17 لوگوں کے لیے ایک کمرہ چاہیے. اس کمرے کے اندر خواتین اور مردوں کے لیے پردے کا انتظام چاہیے. سردی ہے، کوئی اپنے بستر میں بیٹھا ہوگا، کوئی چادر میں، کوئی رضائی میں، کوئی کمبل میں، کوئی کس طرح کو کمرہ بند کر کے. میں بھی شال لے کے بیٹھا ہوں، کمرہ بند کیا ہوا ہے. سردی لگ رہی ہے، ہاتھوں میں درد ہو رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آج یہ 2023 کے اندر اگر آپ میں سے کسی کی عمر 30 سال سے اوپر ہو، میرے خیال میں اس وقت کسی کی عمر ایسی نہیں ہے جو 30 سال سے اوپر ہو، تقریباً سارے ہی چھوٹے ہیں، 30 سال والے بھی آئے نہیں ہیں. تو وہ ان سے پوچھیں کہ 2002 کے اندر 3 کے اندر جب موبائل تھے ہی نہیں، یا ہمارے کم سے کم ہماری اپروچ میں نہیں تھے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھے، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سوچ کر دیکھیں ذرا، اپنی زندگیوں سے ایک دن موبائل کو نکال کر دیکھیں. ہم موبائل کے بنا کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ بھی چھوڑیں، موبائل سے انٹرنیٹ بند کر کے دیکھ لیں، تب بھی دن نہیں گزرے گا، سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے، کیا دماغ بند ہو جائے گا. جی یہ الحمدللہ ہم سے 30 سال والے جو ہے نا وہ بھی کلاس میں انٹر ہو گئے ہیں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ چل یہ بات رہی تھی کہ ہم جو لوگ اس وقت 2002 میں، 2003 میں، 1 میں جب ہمارے پاس موبائل ہماری اپروچ میں نہیں تھے، ہمارے پاس نہیں تھے، اور جن کے پاس تھے بھی، میں نے پہلا موبائل 2007 میں لیا ہے. میں نے کمپیوٹر پہ کام کرنا 2005 میں شروع کیا ہے. میں نے جو پہلی ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، اس سے پہلے یوٹیوب پر 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو ہی موجود نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھی. پارٹس میں لوگ رکھتے تھے، موویز تک پارٹس میں رکھتے تھے. میں نے پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کی ایک کسی مولوی کی تقریر تھی، اور وہ 1 گھنٹہ اور 22 منٹ کی تھی، اور اس وقت میں نے 512 MB کا نیٹ لگوایا ہوا تھا. آج 512 MB کا کہیں نیٹ کا نام و نشان نہیں ہے. 1 GB سے کم تو ہم بات ہی نہیں سنتے. میں نے اپنے گھر میں 4 GB لگوایا ہوا ہے، اسکول میں 4 GB الگ لگوایا ہوا ہے. فون یوز کرنے کے لیے مجھے زوم کا 200 GB کا نیٹ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ایک انٹرنیٹ سے 4 فون یوز کرنے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کام کو سمیٹ کے ہمارے اس ایک سیٹ کے اندر ہمیں دے دیا کہ تمہارا زمانہ بھی ہے، تمہارا وقت بھی ہے، تمہارے پاس اس چیز کی تعلیم بھی ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھول بھی دیا ہے. وہ 1 گھنٹہ اور 12-13 منٹ کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتہ لگا. کیوں؟ اپلوڈ کی، رات میں خود ہی کینسل ہو گئی، پوری رات چلتا رہا، پتہ نہیں کمپیوٹر بند ہو گیا یا کچھ ہو گیا. اگلے دن رات میں پھر لگائی، پھر ایسے ہی ہو گیا. اگلے دن پھر لگائی، پھر خود ہی کوئی مسئلہ پڑ گیا. پھر اس سے اگلے دن جس کے ساتھ انٹرنیٹ شیئر کیا ہوا تھا اس کی تار نکال دی کہ بھائی اکیلی سپیڈ یوز کروں گا، میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آج 2023-24 کے اندر ہم کس قدر آسان اور سہل انداز میں اس موبائل کو، اس انٹرنیٹ کو، اس اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ میموری کارڈ ڈھونڈتے تھے کہ جناب
512 MB کا مل جائے، اچھا بڑی چھلانگ ماریں گے 1 GB کا مل جائے۔ آج آپ کے موبائلوں کے اندر ہم کہتے ہیں 256 GB سے کم موبائل مجھے میرا چلتا ہی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، سوچئے کہ صرف 10 سال کا 20 سال کا ایج ڈفرنس جو ہے، ایج کا جو گیپ ہے، اس 10 12 سال 15 سال کے ایج ڈفرنس کے اندر کتنا کچھ آسان اور سہل ہو گیا ہے۔ ہم اس آسانی کو، اس سہولت کو کیوں اللہ کے لیے استعمال نہ کریں؟ جس اللہ نے ہمیں لاکھ لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار کے موبائل دے دیے ہیں، ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت ہے؟ ہمارے باپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ 2 لاکھ 4 لاکھ کا موبائل لے لے، بالکل لے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے زمانے میں، اس کے وقت میں یہ نعمت اسے نہیں دی تھی، آپ کو یہ نعمت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ باپ سے تو سوال نہیں ہوگا، آپ سے تو ہوگا، مجھ سے تو ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہ مجھ سے سوال ہونا ہے، مجھے اس بات کا شعور ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے میرے اس وقت کا مجھ سے پوچھ لیا کہ بھئی تمہیں یہ وقت دیا تھا، تمہیں یہ موبائل کی نعمت دی تھی، تمہیں اتنے پیسے دیے تھے کہ تم پیکیج لگا کے بیٹھے رہتے تھے، تم گیم کھیل سکتے ہو، تم یوٹیوب یوز کر سکتے ہو، تم ریلز دیکھ سکتے ہو، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اپنے اس وقت کو، میری دی گئی نعمتوں کو تم نے میرے دین کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم جن معاملوں کے اندر پھنس جاتے ہیں وہاں پر جا کر تو ہم بڑی آسانی سے یاد کرتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جیسے کسی نے قومی ترانے کے بارے میں سوال کر لیا تفسیر کے لیکچر میں کہ جی قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں، تو وہاں پر کیا دیا جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جہاں بچتے ہیں وہاں بچ جائیں، جہاں نہیں بچ پاتے وہاں کھڑے ہو جائیں، کہ جی ہماری وسعت ہی نہیں ہے، ہم نے یہ قانون بنایا ہی نہیں ہے، جنہوں نے بنایا وہ ذمہ دار ہے۔ تو بھئی یہاں پر تو ہماری وسعت ہے، ہمیں اللہ نے موبائل دیے، ہمیں اللہ نے علم دیا، ہمیں اللہ نے راستہ فراہم کر دیا، ہمیں اللہ نے لوگ فراہم کر دیے۔ آپ بڑے سے بڑے عالم کا نمبر چاہیں آپ کو مل جائے گا، آپ اسے کال پر مسئلہ پوچھیں بتا دے گا۔ ذرا 10 سال پہلے 15 سال پہلے جن لوگوں کے پاس موبائل تھے بھی، انہیں بھی علماء کے پاس جا کر ہی مسئلہ پوچھنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ کہ یا تو کال صرف PTCL پہ کر سکتے ہیں، یا وہ عالم PTCL کے پاس دستیاب ہی نہیں ہے، اور فون کا تو رواج ہی نہیں تھا، اور فون کا رواج تھا بھی تو عالم کے پاس فون نہیں تھا۔ آج اللہ نے آپ کی فنگر ٹپس پر یہ آپ کے لیے سہل کر دیا کہ اللہ کے دین کا کام آپ اس انداز میں کر لیں، اور یقین کریں صرف آپ ہی نہیں کر رہے، صرف میں آپ کو ہی یا اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے جگری یاروں کو نہیں کہتا، جناب آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سے بڑے بڑے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اس سمندر کی مچھلیاں ہیں جس سمندر میں ہمارے خلاف مگرمچھ کام کر رہے ہیں، ہم صرف مچھلیاں ہیں۔ میں بڑی چھلانگ مارتا ہوں نا تو میں خود کو ہشت پا کہتا ہوں کہ جی میری جو نظر ہے وہ ہر طرف ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا چل رہا ہے۔ ایک دائی کے لیے ضروری ہے آپ کی نظر عیسائیوں پر، یہودیوں پر، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے بھیڑیے ہیں۔ کون؟ یہ مرزئی، یہ روافض۔ آپ ذرا دیکھیں وہ اپنی اس فیسلٹی کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ روافض سے زیادہ گرافک کا کام کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ آپ ان جیسا جذباتی، ان جیسا بہترین، ان جیسا دل کو چھو لینے والا گرافک بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آج آپ کے گروپس میں کچھ چیزیں سینڈ کر دوں گا، دیکھ لیجئے گا۔ آپ عیسائیوں سے زیادہ مشنری ہو کر کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ کیوں؟ وہ اس سمندر کے مگرمچھ ہیں۔ یہ مت خیال کیجئے گا کہ آپ اس میدان میں اکیلے ہیں، کہ صرف مسلمانوں پر ہی تبلیغ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں نے ہی تبلیغ کرنی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عیسائی، یہودی، یہ مجوسی، یہ ہندو، یہ ہم سے بہت آگے لیول پر چل رہے ہیں، بہت آگے لیول پر۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گنتی میں ہی شمار نہ ہوں،
میں ریس میں سب سے پیچھے رہ جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ریس میں بھاگا تھا، کم سے کم میرا نام تو بورڈ میں موجود ہو کہ میں بھاگا تھا۔ اگر ریس میں جیتنے والے گھوڑے کو سب جانتے ہیں تو جو گھوڑا سب سے پیچھے رہ گیا ہوتا ہے اسے بھی سب جانتے ہیں کہ یہ پچھلی ریس میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے تو ہم اس میدان کے شاہ سوار نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، اسلام سے بڑی جیت اس دنیا کے اندر کبھی کسی کو ملی ہی نہیں ہے۔ وہ جب 313 تھے 1000 سے لڑ گئے، وہ 700 تھے تو 3000 سے لڑ گئے، وہ 3 سے 6000 تھے 30,000 سے لڑ گئے۔ وہ اگر اسپین میں اترے تو کشتیاں جلا کر اس طرح سے لڑے کہ انہیں اپنے علاقوں کے اندر چھپنا کفار کے لیے مشکل ہو گیا۔ میدان میں اگر ہم سے بڑا شاہ سوار کوئی مل جائے تو وہ ضرور سامنے آئے، لیکن دعوت کے میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے جذبات، ہمارے دوسرے عوامل، آپ ذرا سا منہ مرضیوں کی طرف کریں، ذرا سا منہ، وہ آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو چلتا ہوا بزنس دیں گے، ایک بڑے اچھے بزنس مین سے آپ کی شادی کروا دیں گے، آپ کو یورپ کے کسی بھی ملک میں سیٹلڈ کاروبار دے کے کہیں گے آپ وہاں چلے جائیں۔ میں ذرا سا منہ نصرانیوں کی طرف، ان کی طرف کر لوں، مرزیوں کی طرف بہترین سے بہترین لڑکی دیں گے، اچھا سا گھر ڈیفینس میں یا بحریہ ٹاؤن میں لے کر دیں گے، چلتا ہوا کسی بزنس کی دکان پر بٹھائیں گے کہ جی آپ بیٹھیں، آئیں، ہم آپ سے کام لیں گے۔ وہ اس میدان میں بہت آگے ہیں، لیکن ان کا اس میدان میں آگے ہو جانا یہ ان کی حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ان کا اس میدان میں موجود ہونا اس بات کی نشانی ہے، ان کا اس میدان کے اندر ہم سے آگے ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم پیچھے ہیں، اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ہم نے وہ سپیس ان کو دیا جس سپیس کی وجہ سے وہ آگے ہیں، ہم لیٹ ہو گئے، وہ بڑی دیر سے چل رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس بارے میں پلان کرنا ہے کہ ہم نے دعوت کے میدان میں اس فیلڈ کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں لکھ سکتا ہوں تو میں لکھوں گا، میں لکھوں گی۔ میں بول سکتا ہوں تو میں بولوں گا، میں بولوں گی۔ میں کوئی کام ریکارڈ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا۔ میں اگر آپ کے پاس آپ کو اس فیلڈ کے جو فیلڈز اس وقت چل رہی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اسے لسٹڈ کریں گے کہ جی کس کس فیلڈ کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں۔ وہ بتائیں گے، آپ بھی سوچیں گے، ہم بھی سوچیں گے۔ کچھ معاملات کے اندر ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، کچھ معاملات کے اندر آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ہر ایک کا دماغ ہے، ہر ایک کی ایک سوچ ہے، ہر کوئی ایک واسطہ، ایک وسیلہ رکھتا ہے، ہر ایک بندہ ایک سوچ رکھتا ہے، اس کی سوچ کا ایک معیار ہوتا ہے۔ ہم آپ کی تمام تر جو سوچیں ہوں گی ان کو ویلکم کریں گے، اور اسی طرح سے جو چیز ہم کر رہے ہوں گے، جہاں تک ہم چل چکے ہیں وہاں تک ہم آپ کی انگلی پکڑ کر وہاں تک لے آئیں گے۔ آگے آپ چلنا چاہیں تو ہماری انگلی پکڑ لیں، ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہاں پر کسی کا پہلے موجود ہونا صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں تک میں چل چکا ہوں، میں غلط کر آیا، میں درست کر آیا، پر میں کر کے اب آگے یہاں پر کھڑا ہوں، یہاں پر موجود ہوں۔ اگر آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چل پڑوں گا۔ ابھی اللہ نے مجھے آپ سے آگے رکھا ہے، مجھے اللہ نے امیر بنایا ہے، مجھے آپ کا سینئر بنایا ہے۔ جہاں تک میں چلا ہوں وہاں تک میں علم آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے بہتر رائے، مشورہ، چیز آپ مجھے دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو اس لیے اپنی کامیابی کا ایک معیار مقرر کر لیں، وہ معیار جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر
1450 سال پہلے بیان کر کے فرما دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 3 چیزیں: بلائی کی بات، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. اور ان تینوں کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے آسان رستہ دے دیا ہے. آپ کو کسی کے گھر میں جا کر مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے واللہ اپنی زندگی کے اندر ان علماء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کوئی آپ سے بہت بڑا نہیں ہوں، میری اس وقت عمر 34 سال ہے. انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو بھی پتا ہو آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کون، جو لوگ آپ کے ہیڈز ہیں وہ کون ہیں. میں نے ان علماء کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے جنہوں نے ڈنڈے اور مارے کھائی ہیں اس تبلیغ کے اندر، جنہوں نے اپنے منہوں پر سیاہیاں ملوائی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے کپڑے پھڑوائے ہیں، جن کے اوپر پرچے ہوئے، جن کو جیلیں ہوئیں، جنہوں نے ماریں کھائیں. کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو مار پڑی ہے تو وہ مار اس لیے پڑی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اور بادشاہ وقت کی کوئی آپس میں لڑائی پراپرٹی کی تھی؟ اگر امام مالک کو مار پڑی ہے، گدے پر بٹھایا گیا ہے، منہ کالا کیا گیا ہے، گلے میں جوتوں کے ہاتھ ڈالے گئے ہیں، تو کس لیے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی نظر کسی خاتون پر تھی جس کی پاداش میں انہیں سزا ملی. کیا جن لوگوں کو بموں سے اڑا دیا گیا کیا ان کی لڑائیاں کوئی ذاتی لڑائیاں تھی؟ نہیں. اور بہت سے ایسے زندہ و جاوید لوگ مثالیں موجود ہیں جو اس وقت آپ کے اسی معاشرے کے اندر، اسی ملک کے اندر، آپ کے اپنے اپنے شہروں کے اندر، یہ گجرانوالا، یہ سیالکوٹ، یہ گجرات، یہ فیصل آباد، یہ جو علاقے ہیں، یقین کریں انہی کے اندر اپنے والدوں سے، اپنے بڑے بھائیوں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے ماموں سے، خالوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ آپ کے انہی لاہور میں، اسلام آباد میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالا میں کون کون سے ایسے علماء ہیں، فیصل آباد میں، جن کو ماریں پڑی ہیں. 20 مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ہاں اس کو مار پڑی، ہاں اس کو مار پڑی، وہ اس گاؤں میں گیا اس کا سر پھٹ گیا، وہ اس گاؤں میں گیا اس کو فائر مار دیا گیا. 20 مثالیں مل جائیں گی. ان میں سے کوئی ایک کام آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. کسی کو آپ کی بات بری لگے گی، زیادہ سے زیادہ آپ پر کمنٹ کر دے گا یا آپ کی بات نہیں سنے گا، بس، اور کچھ بھی نہیں. بڑی چھلانگ مار لے گا تو بلاک کر دے گا، اور چھلانگ مار لے گا تو نمبر ڈیلیٹ کر دے گا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے جو آپ کو موقع دیا ہے، مجھے موقع دیا ہے، واللہ اس موقع کا ہم سے حساب لیا جائے گا کہ عمر دی، جوانی دی، کہاں گزاری. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کروں اور اللہ کے پاس جاؤں، اور مجھ سے اگر اول تو میری خواہش یہ ہے کہ سوال کوئی کیا ہی نہ جائے، اللہ گناہوں پر صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت سے معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سوالات کے جواب دے سکیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ کام کر کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہو کہ اللہ یہ داعی ہیں. اور اسی سوچ کی بنیاد پر الداعیان لتعلیم القرآن والسنہ العالمیہ کا ہم نے اس کی بنیاد رکھی. میرا نام حافظ عبد القیوم ہے، ابو سعد میری کنیت ہے، میرے بڑے بیٹے کا نام سعد ہے. اس وقت میری عمر 34 سال ہے، میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ، اور میری جو دینی تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ اچھی تعلیم، بڑی تعلیم جو میری ہے وہ میں حافظ قرآن ہوں. اس کے بعد میں نے فاضل درس نظامی ہوں. کچھ تعلیم میں نے لاہور میں ابتدائی تقویت الاسلام سے لی ہے، شیشمار روڈ پر المدرسہ الغزنویہ کے نام سے بھی مشہور ہے. آج کل اس کے حالات ابتر ہیں.
اس کے بعد میں نے 1.5 سال یا پونے 2 سال تعلیم جو ہے وہ مرکز طیبہ مریدکے میں بھی حاصل کی ہے اور وہاں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، جن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے معاملات بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں 2005 میں سعودی عرب گیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ سعودی عرب میں کیونکہ میں نے میٹرک پاکستان سے کیا تھا، تقویت الاسلام سے ہی جب میں نے پہلے 2 سالہ پیپر دیے اس کے ساتھ ہی میں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے۔ اس کے بعد میں سعودی عرب گیا ہوں 2005 سے لے کر 2015 تک، 2005 سے لے کر 2021 تک میں سعودی عرب میں تھا 15 سال۔ وہاں پر رہ کے میں نے ایم اے اکنامکس تک تعلیم حاصل کی ہے، ایم اے سائیکالوجی وہاں سے کیا ہے، ڈبل ماسٹرز کی ڈگری میرے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ جدہ کے اندر ام القرا کے تحت، ام القرا جو یونیورسٹی ہے، جیسے مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے اندر ہے، اس طرح مکہ کے اندر ام القرا یونیورسٹی ہے۔ ام القرا یونیورسٹی کے جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں جو مختلف شہروں کے اندر ہیں، جو ان کے تحت چلتے ہیں، ان میں سے ایک مدرسہ تھا دارالخیریہ للبنین۔ وہاں پر میں نے 4 سال تک تعلیم حاصل کی ہے دینی۔ اس کے بعد میں نے 2 سال وہاں پر پڑھایا ہے۔ حفظ بھی میں نے سعودی عرب کے اندر ہی کیا تھا، باقی تعلیم بھی میں نے سعودی عرب کے اندر ہی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد 2021 میں اپنے باقی کاروباری معاملات اور باقی چیزوں کی وجہ سے میں یہاں لاہور میں واپس اپنے گھر آ گیا ہوں، اور 2013 سے ہم نے الداعیان کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ داعیان پہلے مجموعہ الداعیان الاسلام تھا، مجموعہ داعیان اسلام، لیکن پھر اس کو لا کر بطور ادارہ مکمل طور پر رجسٹرڈ کروانے کی کوشش کی گئی، تو ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر داعیان اسلام رجسٹرڈ نہیں ہو رہا تھا۔ نمبر 1، اس کا جو لوگو تھا وہ جہادی اور امارتی قسم کا تھا۔ نمبر 2، اس کے نام کے اندر الاسلام کا ورڈ تھا۔ تو 3 سال کی محنت کے بعد یہ سمجھ آئی کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے پھر ہم نے الداعیان کے نام سے اس کو رجسٹرڈ کروا لیا۔ تو اب الحمدللہ مجموعہ الداعیان لتعلیم القرآن والسنہ العالمیہ الحمدللہ رجسٹرڈ ایک فرم ہے، ایک ایجوکیشنل فرم جو کہ کسی بھی قسم کی ایجوکیشن دے سکتی ہے۔ اس میں ہم کسی بھی قسم کا کورس کروا سکتے ہیں، ہم اس میں انگلش لینگویج کورس کروا سکتے ہیں، ہم عربی لینگویج کورس کروا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جہات دے رہا ہوں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ان میں ہم جیسے میرے پاس لاہور میں ایک اسکول ہے، تو ہم وہاں پر خواتین کو باقاعدہ طور پر سلائی کڑھائی کا کام کروا سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں، ان کو ہنر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اسکول کی تعلیم دے سکتے ہیں اسی ادارے کے تحت۔ اسی ادارے کے تحت ہم الحمدللہ میری اپنی کلاس چلتی ہے، آپ میں سے اکثریت جانتے ہیں، ہماری تفسیر چل رہی ہے، ہماری حدیث چل رہی ہے، خواتین کے لیے ہماری تفسیر کی کلاس الگ سے چل رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے وقتاً فوقتاً مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں۔ سر فہرست جو ہمارے کورسز چل رہے ہیں ان میں تجوید کے ہمارا ایڈوانس لیول کا کورس چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے تجوید کے ابتدائی کورسز ہم لانچ کرنے والے ہیں۔ ابھی ہمارا ونٹر کورس مکمل ہوا ہے، اس سے پہلے ہم فہم دین کورس مکمل کروا چکے ہیں، مثالی مسلمان عورت کا کورس ختم کروا چکے ہیں، ارکان اسلام کورس کروا چکے ہیں، اور ہمارا ہر ہفتے اتوار کے اتوار ہفتہ وار لیکچر ہوتا ہے، اس میں ہم باہر کے علماء کو بھی دعوت دیتے ہیں، خود بھی اس میں لیکچر دے لیتے ہیں، جیسے کل جو لیکچر تھا وہ میرا تھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارے چینل موجود ہیں، آپ الداعیان کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو یوٹیوب چینل مل جائے گا، آپ کو فیس بک کا چینل مل جائے گا، اسی طرح سے آپ کو ٹویٹر پر، انسٹا پر ہماری چیزیں اور ہماری باقیات مل جائیں گی۔ پھر میرے ساتھ جو مؤسسین میں سے ہیں، تو اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ سماویہ ہے، میری چھوٹی بہن ہے، اور میرے ساتھ تقریباً 2014 سے میرے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ان کی بھی تعلیم ایسی ہی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، ایک اسکول کے اندر پرنسپل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح میری ایک بہن مریم اسحاق ہمارے ساتھ ہوتی ہیں سیالکوٹ سے، وہ اس وقت کلاس میں موجود نہیں ہیں۔
ان کے گھر میں سگنلز نہیں اس ٹائم ہوتے، وہ ریکارڈنگ سنیں گی. وہ بھی اسکول کے اندر پرنسپل ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور 11th یا 12th اسکیل پر کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اے کیا ہوا ہے. اسی طرح جن لوگوں نے میرے ساتھ اس مجموعہ کی بنیاد رکھی تھی وہ لوگ یا تو عالم تھے یا عالمات تھیں، یا اسی طرح سے دین اور دنیاوی تعلیم مشترک رکھنے والے لوگ تھے، اور ابھی تک ایسے ہی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان میں ہمارے ساتھ سیدہ اسماء موجود ہیں، ہمارے ساتھ نیو شامل ہوئی ہیں، ہماری پرانی قاری تھیں، 2-3 سال سے ہمیں دیکھ رہی تھیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ الہدا کے ایک ادارے کے اندر تعلیم دے رہی ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن نمرہ ہیں، تقریباً 5 یا 6 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، عالمہ ہیں، مدرسے کے اندر پڑھاتی ہیں. کچھ لوگ یہاں پر پرانے موجود ہیں. میری چھوٹی بہن ام کلثوم یہاں موجود ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے، سعودی عرب سے ہی میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہے. اسی طرح سے سبیحہ ابرار یہاں موجود ہے، وہ بھی دینی تعلیم یافتہ ہے. اور باقی بھی جن افراد کو میں جانتا ہوں، مریم اسحاق یہاں موجود ہیں، آسماء اعجاز عالمہ ہیں. اسی طرح سے امائمہ رحمان جو ہیں، تقریباً تعلق ان کے ساتھ 4 سال سے ہے، 1.5 سال سے میرے ساتھ میری ٹیم میں بھی کام کر رہی ہیں، تو یہ بھی عالمہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کی ہے. میمونہ یہاں پر موجود ہے. تقریباً یہاں پر جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اس کام کے اندر، وہ سارے کے سارے ہی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم لوگ جو کہ دین اور دنیا دونوں کا فہم رکھنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے جتنے ہم تعلیم یافتہ ہیں. اور ہم لوگ جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے اس کام سے راہ فرار نہیں ہے. اور آپ سب سے بھی میں یہ گزارش کروں گا، اگر آپ اس راستے پر مستقل چل سکتے ہیں تو ضرور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ موسم کے ساتھ بدلنے والے ہیں تو پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں چلائیں گے، اور ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے، اور ہم آپ کو نصیحت بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ مت چلیے گا، کیونکہ یہ راستہ مستقل چلنے والوں کا ہے، کیونکہ یہ راستہ قطرہ در قطرہ اور قدم در قدم چلتا ہے. اس کے اثرات فوراً مرتب نہیں ہوتے. یہاں پر وقت ایسا بھی رہتا ہے ابھی بھی کہ کلاس جوائن کریں تو ایک شاگرد پڑھنے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں. جب ایک اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شاگرد بھی قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا بھی وقت اس وقت آیا ہے کہ لائیو کلاس میں موجود تھے اور پتہ لگا کہ کوئی ممبر بھی موجود نہیں تھا، گھنٹہ اکیلے ہی بولتے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے حالوں کو، ہماری حالتوں کو درست رکھے، ہمارے اندر ریاکاری کو دور کر دے ہمارے اندر سے. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے، یہ اللہ رب العزت کے دین کا کام ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبیوں کی پکار ہے. کیا؟ من انصاری اللہ، کہ تم لوگوں میں سے اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ اگر ہم اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کہیں تو آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کتنی پاور والے نبی تھے، کتنے ان کے پاس معجزات تھے. وہ نبی کہ جن کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، جن کے والد موجود نہیں ہیں، وہ نبی جو ایک دن کے تھے تو بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نماز اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ایک دن کا بچہ. وہ نبی کہ جو کچھ گھر میں لوگ کھا کے آتے تھے وہ آ کے بتاتے تھے کہ یہ کھائے ہو یہ چھوڑ آئے ہو. چھپی ہوئی باتیں اللہ نے ان کو معجزے کے طور پر عطا کی ہوئی تھی. وہ نبی کہ جو اللہ رب العزت نے ان کی مثال آدم علیہ السلام کے ساتھ دی، تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اپنے اصحاب کو، اپنے حواریوں کو. تو اور حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کو جو رب ذوالجلال ہے، جو رب کائنات ہے، اس کی کائنات کے اندر
ہزاروں کہکشائیں، ان کہکشاؤں کے اندر کروڑوں ستارے اور سیارے، اس کے اندر لاکھوں نظام شمسی، ان میں سے ایک نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ زمین ہے، اور اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے کچھ انسانوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کو ہماری آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو حجیت اللہ نے قائم رکھی ہوئی ہے کہ انسانوں کے اوپر انسانوں کو کام کرنے کے لیے انسانوں میں سے انسانوں کو ہی چنا ہے، پہلے انبیاء کو چنا، صلحاء کو چنا، شہداء کو چنا۔ اللہ رب العزت ہمارا جو حشر ہے وہ بھی انہی انبیاء، صلحاء اور شہداء کے ساتھ کر دے، بس اسی بات کی چاہت ہے، اور یہی میری اور آپ کی چاہت ہونی چاہیے، اور ہم ان لوگوں میں سے شامل ہوں جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت ہماری ان باتوں کو ہم سب کے کہنے والے کے بھی اور سننے والوں کے بھی دلوں کے اندر اتار دے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں سوچنے سمجھنے کا موقع دے، اور اللہ رب العزت اپنے دین کا کام ہم سے کیسے لینا چاہتا ہے، اللہ وہ جہاد، وہ راستے، وہ سسٹم ہمارے سامنے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو، معاملات کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو حل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو درست کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو درست کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو، ہمارے اعمال کو درست کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، کیونکہ اگر ہم اس دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کے دین کا کام تو ہونا ہی ہے، ہم نہیں کریں گے اللہ رب العزت وہ رب ذوالجلال ہے، وہ کسی اور سے لے لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔